السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو بزرگو، لاک ڈاؤن کے بعد یہ تیسرا جمعہ چل رہا ہے۔ اگلے جمعہ 2 جمعہ میں نے نماز کے فضائل اور نماز کے فرائض کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا۔ آج دل چاہتا ہے کہ نماز کے واجبات کی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ چند چیزیں نماز میں ضروری ہے جس سے نماز صحیح ہوتی ہے۔ اگلے جمعہ کو نماز کے فرائض آپ کے سامنے پیش کیے تھے کہ نماز کے 13 فرائض ہیں، 6 اندر کے 7 باہر کے۔ یہ 13 فرائض میں سے ایک بھی فرض چھوٹ جائے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی، نماز نہیں ہوگی، نماز کو پھر سے پڑھنا پڑے گا۔ اسی طرح نماز کے واجبات ہیں۔ نماز میں 14 واجبات ہیں۔ ان واجبات میں سے ایک بھی واجب نماز میں چھوٹ جائے گا تو آپ کو سجدے سہو کرنا ہوگا۔ سجدے سہو کرنے سے نماز درست ہو جاتی ہے۔ اب رہی بات کہ سجدے سہو کس کو کہتے ہیں، اس کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ نماز کی آخری رکعت میں جب آدمی قاعدے میں بیٹھتا ہے تو اس وقت اتحیات پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھرے اور 2 سجدے کرے، واپس قاعدے میں بیٹھ کر اتحیات، درود ابراہیم اور دعائے معصورہ پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر کر نماز ختم کرے۔ اس کو سجدے سہو کہتے ہیں۔ یہ واجبات چھوٹنے کی بنیاد پر اس کو کیا جاتا ہے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور ایک واجب چھوٹ گیا یا بہت سارے واجب چھوٹ گئے تو ایک ہی سجدے سہو کافی ہوگا جس سے نماز صحیح ہو جائے گی۔ علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ نماز کے واجبات اگر بھولے سے چھوٹ جاوے تو سجدے سہو ہوگا۔ اگر کسی شخص نے ان واجبات میں سے جان بوجھ کر واجب چھوڑ دیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، نماز کو پھر سے پڑھنی پڑے گی۔ یہ بھول سے ہونے کی بنیاد پر مسئلہ لکھا ہے۔ تو نماز کے 14 واجبات ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں اور دوسری تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں کا مسئلہ لکھا ہے۔ اب فرض نماز مثال کے طور پر 2 سے 4 رکعت والی بھی ہے، جیسے ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، عشاء کی 4 رکعت، اس میں 4 رکعت فرض ہے۔ اس میں پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ باقی 2 رکعتوں میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، وہ سنت کے درجے میں، اگر نہیں پڑھی تو واجب نہیں چھوٹے گا، نماز ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ مفتیہ کرام سے پوچھ سکتے ہیں۔ ابھی صرف واجبات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں اور دوسری تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ نمبر 2، سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری کوئی سورت ملانا۔ نمبر 3، فرض کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے خاص کرنا۔ 4 رکعت والی فرض نماز ہے تو اس میں پہلی 2 رکعتوں میں قرات پڑھی جائے گی، یعنی سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائی جائے گی۔ پیچھے کی جو 2 رکعت ہے اس کے اندر صرف سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، اس کے ساتھ سورت نہیں ملائیں گے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا۔ کسی نے سورت پہلے پڑھ لی، سورہ فاتحہ بعد میں پڑھی تو بھی واجب چھوٹے گا۔ تو اس لیے سورہ فاتحہ پہلے پڑھنا، اس کے بعد سورت پڑھنا۔ نمبر 5، ترتیب سے نماز پڑھنا۔ جیسی نماز کی ترتیب ہے نا، ایسے قوما، جلسہ، قاعدہ، جیسے لائن سے پہلے قیام میں کھڑا ہونا، پھر رکوع میں جانا، رکوع سے قوما، قوما سے پھر سجدے میں، سجدے میں سے جلسے میں، جلسے میں پھر قاعدے میں، یہ ترتیب سے نماز پڑھنا۔ نمبر 6، قوما یعنی رکوع سے سیدھے کھڑے ہونا۔ رکوع سے آدمی تھوڑی دیر کے لیے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑا ہوتا ہے اور پھر ربنا لک الحمد کہتا ہے۔ اس کے بعد جو سجدے میں اللہ اکبر کہہ کے جاتا ہے، اس تھوڑی دیر کھڑے رہنے کو قوما کہتے ہیں۔ اب قوما میں علماء نے مسئلہ لکھا کہ کتنی دیر کھڑا رہے۔ بعض لوگ رکوع سے کھڑے ہوتے ہی سیدھے سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو ان کا قوما ادا نہیں ہوتا۔ جب قوما چھوٹ جائے گا تو واجب چھوٹا، اور واجب چھوٹا تو سجدے سہو کرنا پڑے گا۔ لیکن مسائل کی ناواقفیت کی وجہ سے لوگ اتنا جلدی قوما کرتے ہیں کہ سکون اور اطمینان اس میں نہیں ملتا۔ تو قوما کے اندر علماء فرماتے اتنی دیر کھڑا رہنا کہ جسم کے جتنے اعضاء ہے وہ رکوع میں جو اعضاء کی ترتیب بدل گئی تھی وہ اعضاء صحیح اپنی اپنی جگہ پہ صحیح ہو جاوے۔ اتنا کھڑا رہے کہ جسم کے اعضاء اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہو جائے، سارے اعضاء صحیح ہو جاوے۔
تب تک کھڑا رہنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوما اور جلسہ، دو قاعدوں میں بیٹھنے، دو قاعدوں کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھتے اس کو جلسہ کہتے ہیں، اور رکوع سے سیدھا کھڑا ہوتے اس کو قوما کہتے ہیں۔ یہ دو رکن ایسے ہیں جس میں آدمی بہت جلدی کرتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے، بلکہ چھوڑنے کے برابر ہو جاتا ہے، تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ تو قوما اور جلسہ اطمینان سے کرنا چاہیے۔ صحابہ فرما رہے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم قوما اور جلسہ اتنا اطمینان سے کرتے تھے کہ بعض موقع پر ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو ہمیں وہم و گمان ہو جاتا تھا کہ اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھول تو نہیں گئے، اللہ کے نبی کہیں صحابہ تو نہیں ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوما میں سے سجدے میں جاتے تھے اور جلسے میں سے پھر سجدے میں جاتے تھے، یعنی اتنا اطمینان والا سجدہ قوما اور جلسہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد نمبر 7، جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان سیدھے بیٹھنا، دو سجدوں کے بیچ میں تھوڑی دیر بیٹھتے اس کو جلسہ کہتے ہیں، یہ بھی اطمینان کے ساتھ بیٹھنا اور پھر دوسرے سجدے میں جانا۔ نمبر 8، تعدیل ارکان یعنی رکوع سجدے وغیرہ کو اطمینان سے ادا کرنا، کم سے کم مقدار رکوع میں اور سجدے میں جو تسبیح پڑھنے کی ہے وہ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ رکوع کی تسبیح، اور سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی، اعلیٰ نہیں اعلیٰ، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، 3 مرتبہ کم سے کم، 5 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر امام کے پیچھے اگر تم 5 یا 7 مرتبہ پڑھنے جاؤ گے تو تمہارا رکن چھوٹ جائے گا، اس لیے کم سے کم مقدار 3 مرتبہ ہے، اور یہ اطمینان سے پڑھا جاوے، اس طرح رکوع کرنا، سجدہ کرنا۔ نمبر 9، پہلا قاعدہ یعنی 3 یا 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت کے بعد آدمی جو بیٹھتا ہے تحیات پڑھنے کے لیے اس کو پہلا قاعدہ کہتا ہے، وہ پہلا قاعدہ میں بیٹھنا۔ نمبر 10، دونوں قاعدوں میں یعنی 3 رکعت والی اور 4 رکعت والی نماز میں 2 قاعدے آئیں گے، 2 رکعت والی نماز میں تو ایک ہی قاعدہ آئے گا جو چھلا قاعدہ، لیکن 3 رکعت والی جیسے مغرب، 4 رکعت والی جیسے جوہر، عصر، عشاء، تو 4 رکعت والی نماز یا 3 رکعت والی نماز میں 2 قاعدے آتے ہیں، تو دونوں قاعدوں میں التحیات پڑھنا یہ واجب ہے۔ نمبر 11، امام کو، جیسے جو آدمی نماز پڑھا تھا اس کے لیے مسئلہ لکھا ہے کہ امام کو فجر کی نماز، جوہر کی نماز، عشاء کی نماز، جمعہ، دونوں عید، رمضان کی تراویح اور رمضان مہینے میں جو وتر زور سے پڑھتے ہیں اس میں زور سے قرات کرنا، امام کے لیے، مقتدی کے لیے نہیں۔ جو آدمی امام بن کے نماز پڑھا رہا ہے اس کو روزانہ فجر کے اندر زور سے قرات کرنے کی، مغرب میں زور سے قرات کرنے کی، عشاء میں زور سے قرات کرنے کی، اور جمعہ کی نماز پڑھاتا تو جمعہ میں زور سے قرات کرے گا، دونوں عید پڑھا رہا تو دونوں عیدوں میں زور سے قرات کرے گا، تراویح پڑھا رہا رمضان کی تو اس میں زور سے قرات کرے گا امام کے لیے، اور رمضان شریف میں وتر جماعت کے ساتھ ہوتی ہے تو اس میں بھی زور سے قرات کرے، اور جوہر اور عصر یہ عام دنوں میں چاہے رمضان ہو کہ غیر رمضان ہو اس کے اندر آہستہ سے قرات کرنا، یہ امام کے لیے۔ نمبر 12، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر سلام پھیرنا۔ نمبر 13، وتر کی تیسری رکعت میں آدمی وتر پڑھتا ہے، اس میں تیسری رکعت میں تکبیر کہہ کر دعائے قنوت پڑھنا، تکبیر بھی کہنا، دعائے قنوت بھی پڑھنا، یہ واجب ہے۔ ہاں۔ نمبر 14، دونوں عیدوں میں، رمضان عید بقرعید میں 6 زائد تکبیریں کہنا۔ ہاں، اس میں 6 تکبیریں زائد ہے، پہلی رکعت میں 3 تکبیر، دوسری رکعت میں 3 تکبیر، وقتاً فوقتاً علماء حضرات، مسجد کے امام صاحب بھی عید کی نماز کی ترتیب بتاتے، اس کے اندر یہ تکبیروں کا آپ کے سامنے خلاصہ پیش کرتے ہیں، تو یہ 6 زائد تکبیریں عید کی نماز میں ایکسٹرا تکبیریں ہے وہ ادا کرنا یہ واجب ہے۔ اچھا، یہاں لکھا ہے 13واں، وتر کی تیسری رکعت میں تکبیر کہتے ہوئے کہہ کر دعائے قنوت پڑھنا۔ اچھا، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو دعائے قنوت نہیں آتی ہوگی، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دعائے قنوت نہیں آتی ہوگی، تو دعائے قنوت کی جگہ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، علماء نے مسئلہ لکھا ہے۔ پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ مجبوری کے درجے میں ہے، دعائے قنوت پڑھنا اور سیکھنا واجب ہے۔ یہ تو جس کو نہیں آتا ہو اس کے لیے کہ اس کی نماز صحیح ہو جائے اس کے لیے 3 مرتبہ اس کو پڑھنے کا اجازت علماء نے دی ہے، لیکن یہ پڑھنے پر اکتفا نہ کرے بلکہ دعائے قنوت سیکھنے کی کوشش کرے۔ یہ
14 واجبات ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، یہ ہر آدمی کو چاہیے، امام ہو چاہے مقتدی ہو، اس کو ہر وقت یاد رہنا ضروری ہے۔ جو فرصت کا زمانہ ہے، ہم اس کو خوب زبانی یاد کر لیں تاکہ نماز کے فرائض اور نماز کے واجبات کی بنیاد پر ہماری نماز درست ہو جائے۔ اب نماز کن چیزوں سے ٹوٹتی ہے وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ، اگر لاک ڈاؤن کھل گیا تو ٹھیک، نہیں کھلا تو آئندہ جمعہ انشاءاللہ اس کے مفسدات بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سب کا روزہ بھی ہوگا تو روزے میں خوب دعا کریں، ہو سکتا ہے آخری جمعہ ہو اور اس کے بعد اللہ مسجدوں کو کھول دے اور ہم مسجدوں میں جا کے اللہ کی عبادت کرنے والے بنیں۔ اللہ کی طرف سے حالات مسلمانوں کی صحیح اعمال کی بنیاد پر کھلیں گے۔ حالات آئے ہیں مسلمانوں کی بدعمالی کی وجہ سے اور حالات جائیں گے بھی مسلمانوں کے اچھے اعمال کی وجہ سے۔ اس لیے خوب اللہ کی طرف رجوع کرے، خوب اپنے گناہوں سے معافی مانگے اور امت کے مرحومین کے لیے بھی خوب دعا کرے اور ملک میں جہاں جہاں حالات ہے سارے حالات اللہ درست کرے۔ اسی لیے آج روزے کی حالت میں ہم سب ہے تو روزے میں اللہ بہت دعائیں جلدی قبول کرتے ہیں، روزے دار کی دعا اللہ رد نہیں کرتے۔ اور خاص کر کے افطار کے وقت آج روزہ کھولنے بیٹھیں گے اس وقت 10 منٹ نکال کر یا 15 منٹ نکال کر ہم مصلی پر بیٹھ جاوے یا دسترخوان پر بیٹھ جاوے، گھر کے سارے افراد کو جمع کر لے، خاص کر کے معصوم چھوٹے چھوٹے بچے جو ہمارے گھروں میں ہیں جو بے گناہ ہیں ان کے پاس آمین کہلاوے، گھر کے کسی فرد کو کہے کہ تو دعا کرو اور باقی سارے افراد اس پر آمین کہیں۔ رمضان کے موقع پر ہمارے جو مخلصین حضرات جو رمضان کے پرچے چھپواتے اس کے پیچھے ایک دعا لکھی ہوتی ہے، وہ دعا بہت جامع دعا ہے۔ اگر اپنے کو زبانی دعا کرنا نہیں آتا تو پرچہ ہاتھ میں لے کر گھر کا کوئی بھی ایک ممبر وہ دعا کرے، اس میں دیکھ کے پڑھے، باقی سارے افراد اس دعا پر آمین کہیں۔ اپنے لیے مانگے، اپنے ماں باپ جو دنیا میں زندہ ان کے لیے مانگے، اپنے ماں باپ جو دنیا چھوڑ کر قبروں میں چلے گئے ان کے لیے مانگے، تمام امت کے لیے مانگے۔ حالات بہت نازک ہے، حالات بہت سنگین ہیں، حالات بہت کٹھن ہیں۔ اگر ان حال میں اللہ کی مدد نہیں آئی اور ایسے ہی چلتا رہا تو نہ جانے کتنے لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اور آزمائش بہت تھوڑی ہوا کرتی ہے، آزمائش لمبی نہیں چلتی۔ شرط یہ ہے کہ اللہ چاہتے کہ میرے بندے مجھ سے جڑ جائیں۔ جب بندے اللہ سے جڑ جائیں گے فوراً آزمائش ختم ہو جائے گی اور اللہ جل شانہ پہلے سے بہترین حالات لائیں گے، یعنی یہ حالات ٹل جائیں گے اور پہلے سے اچھی زندگی جینے کی اللہ ہمیں توفیق دیں گے اور سارے راحت کے دروازے اللہ کھولیں گے۔ اور جتنا نقصان ان حالات میں کاروبار کے اعتبار سے، روزی کے اعتبار سے، کام دھندے کے اعتبار سے ہوا ہے، یہ سارا کا سارا چند دنوں میں اللہ مجھے اور آپ کو لوٹا دیں گے۔ اللہ ہم سب کو کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔